السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک۔ مصر احمد۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ احمدیہ سامرود کی جانب سے ہر اتوار لائیو پروگرام نشر کیا جاتا ہے، لیکن کچھ ذاتی مشغولیات کی وجہ سے درمیان میں کچھ وقفہ ہوا۔ اب دوبارہ یہ پروگرام بلا انقطاع انشاءاللہ جاری رہے گا۔ درینہ روایت کے مطابق آج کی صدارت عزت مآب فضیلت الشیخ مولانا احمد بن محمود مولوی سامرودی حفظہ اللہ و تولی فرما رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان تربیت اولاد کے چند اہم پہلو۔ اس پر انشاءاللہ توفیق الہی سے جتنا پیش کر پاؤں گا دلال کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین و سامعات، دور حاضر میں مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ رونا روتے ہیں کہ اولاد ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی، کسی زمانے میں اولاد ایسی ہوا کرتی تھی ویسی ہوا کرتی تھی۔ یہ رونا غالباً اکثر گھروں میں رویا جاتا ہے، اور آج کل ایک نئی چیز جاری ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کے عشق کے چنگول میں پھنس کر کے کسی غیر مسلم کے ساتھ محبت میں پڑ کر کے اسلام کو خیر آباد کہتے ہوئے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے اس کی محبت کے نشے میں آ کر کے وہ مرتد ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے نوجوان بھی کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ عشق میں پڑ کر کے اس کے ساتھ ناجائز رشتہ بنا کر ناجائز طور پر نکاح کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو مسلمان ہو کر اسے شادی کر لیتے ہیں، یا پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلمین کے طور و طریقے کو اپنا کر کے وہ ان کے مذہب کے مطابق اپنے ساری کی ساری چیزوں کو اس کے حوالے کر کے اسلام کو اور ایمان کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم تو وہ پاتے ہیں، چاہے تعلیم کوئی بھی ہو، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، تعلیم ہے، لیکن تعلیم کے باوجود ان کے اندر تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اور اس عنوان پر سب سے زیادہ فوکس دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جمعہ کے خطبے اور بڑے سے بڑے پروگرامز
اس کے علاوہ جتنے بھی مساجد کو لے کر کے جتنے بھی مجلس لگ رہی ہے یا پھر کسی بھی اجلاس عام ہو، اس تربیت اولاد کے عنوان پر خصوصی گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر اس عنوان پر گفتگو روک دی جاتی ہے تو تربیت اولاد یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہوتا جائے گا۔ تو تربیت اولاد یہ بہت ہی اہم اور حساس عنوان ہے۔ اس کے ساری کی ساری باتیں پیش کرنے کے نہ میرے اندر طاقت ہے نہ وقت اجازت دیتا ہے، بلکہ انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر جتنی باتیں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کر پاؤں گا انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، آئیے ایک حدیث پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار حدیث کے راوی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ، کہ بندوں میں سے جسے اللہ رب العالمین ذمہ داری دیتا ہے اور وہ اس حال میں مرتا ہے کہ وہ جس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتے رہتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اس روایت کو پیش کرنے کے بعد اس کی شرح کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک حدیث پیش کی ہے جو بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ذمہ داروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کا تذکرہ آئیے اب حدیث سے سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو ذمہ دار بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنے ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو امام ہے، جو ذمہ دار ہے، قوم کا رہبر ہے، قوم کا امیر ہے، کسی جماعت تنظیم کا ذمہ دار ہے، تو وہ ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اگلا پوائنٹ، والرجل راع فی بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے جو اس کے ماتحت رہنے والے ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد پر، اپنی بیویوں پر اور جو اس کے ماتحت رہنے والے ہیں ان سب پر وہ اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ دار سے اپنے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اور کچھ حدیث کے الفاظ اس کے شوہر کی اولاد، ان کی ذمہ داری شوہر کی غیر موجودگی میں اس عورت کی ہوا کرتی ہے۔ وہ مسئولۃ عن رعیتہا، وہ عورت بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھی جائے گی۔ آگے وہ دوسرے روایتوں کے اندر اور بھی بہت سارے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں، لیکن جو روایت بخاری مسلم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس روایت میں اس کے بعد کا لفظ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور سب سے اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ اس حدیث پر غور کیجئے۔ اس حدیث کا دو ٹکڑا آج کے ہمارے عنوان سے لگتا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کی روایت میں نے جو پیش کی
مسلم شریف کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بندوں میں سے جسے ذمہ دار بنایا وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں نبھاتا ہے اور وہ دھوکہ کرتا ہے اپنے رعایا کے ساتھ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ، کہ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، یعنی ایک باپ اپنی اولاد پر ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ایک گھر کا بڑا اپنے گھر کے اندر جو اس کی بیوی ہے، جو اس کے ماتحت رہنے والے ہیں، ان سب کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اور عورت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بھی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کے اندر اس کے اولاد کی اور اس کے مال متاع کی اور اس کی ساری اپنی عزت کی وہ حفاظت کرنے والی اور ذمہ دار ہے، اس کے بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے ایک باپ اور ایک ماں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بتلایا ہے اور انہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے دی گئی یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اس ذمہ داری میں اگر وہ کوتاہی کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس عظیم عنوان کو بہت معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس عنوان پر اگر برابر بولا جائے، ہمیشہ بولا جائے اور اسے ایک عنوان کو پکڑ کر کے اگر پوری زندگی تقریر کیا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ ایک باپ اور ایک ماں یہ اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے اور ان کے ماتحت ان کے اولاد ہے جسے رعایا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان اولاد کی جو ذمہ داری اللہ ان کو دے رکھی ہے، کیا اس ذمہ داری کو وہ ادا کر رہے ہیں یا دھوکہ کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجیے کہ یہ کھلم کھلا دھوکہ ہے۔ اولاد اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، صرف اسے کھلانا پلانا یہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھانا لکھانا، پڑھا لکھا کر کے اسے تربیت یافتہ بنانا یہ ضروری ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے تعلیم، ایک ہوتی ہے تربیت، یہ دونوں الگ چیز ہے، یہ دونوں الگ چیز ہے۔ اگر ہم اسے تعلیم دیتے ہیں، اگر تربیت نہیں دیتے ہیں تو بچہ تربیت سے عاری ہوگا۔ صرف تربیت دیتے ہیں اور تعلیم نہیں دیتے ہیں تو تربیت یافتہ ضرور ہوگا لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے معاشرے کے اندر بہت سارے کم پڑھے لکھے لوگ بھی بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ تربیت ان کے کہاں ملتی ہے؟ گھر میں غریبی، گھر میں فاقہ کشی اور اعلیٰ تعلیم گھر والے نہیں دلا پاتے ہیں، والدین نہیں دلا پاتے ہیں، لیکن ان کی تربیت اچھی کی رہتی ہے تو اس لیے وہ تربیت یافتہ بن جاتے ہیں۔ اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو گریجویشن سے پوسٹ گریجویشن سے لے کر پی ایچ ڈی تک کر جاتے ہیں لیکن ان کے اندر تربیت نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھ تو لیتے ہیں اور ڈگری بھی لے لیتے ہیں اور بڑے سے بڑے معاشرے کے اندر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے وہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ وہ تربیت سے عاری ہوتے ہیں، تربیت سے خالی ہوتے ہیں۔ تو میری اس سوشل میڈیا کے اس پروگرام کے ذریعے سے والدین سے ایک اہم گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو والدین بنایا ہے، مرد کو باپ بنایا ہے اور عورت کو ماں بنایا ہے۔ اس ماں اور باپ آپ کو صرف نام کے لیے نہیں بنایا ہے، ایک اس طرح ہے ماں اور باپ، لیکن اصل آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ جو آپ کی اولاد ہے اس کے ذمہ دار اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ، اس عبد کے اندر آپ داخل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذمہ دار بتلایا ہے کہ آپ خصوصاً ذمہ دار ہے۔ تو اپنی ذمہ داری کے بارے میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو آپ اپنا ٹھکانہ سوچ لیجئے، تو اللہ کے واسطے اپنے اولاد کی تربیت کرتے رہیے۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم علیہ الرحمہ ان کی گفتگو، ان کا مکالمہ، ان کی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو جو جو باتیں سکھلائی وہ باتیں اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر نازل فرمائی۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے بالترتیب اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک بات پر غور کیا جائے تو ہمارے لیے بڑی نصیحتیں بھی ہیں اور ہمارے لیے ان آیتوں کے اندر اور ان بات کے اندر ہمارے لیے بہت ہی بہتر پہلو بھی رکھا ہوا ہے، اور اولاد کی ہم تربیت کس طرح کرے وہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے لقمان کے تعلق سے
گواہی دے رکھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ کہتا ہے ہم نے لقمان حکیم کو حکمت و دانائی عطا کر دی۔ اب غور کیجئے، جس آدمی کو اللہ رب العالمین حکمت دے دے اس کی حکمت کے بارے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اور جسے اللہ رب العالمین حکیم کہہ دے، یعنی اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دے دے کہ لقمان کو ہم نے حکمت کا علم عطا کیا ہے، تو اس کے تعلق سے کیا شک و شبہ پایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان حکیم جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، جسے ہم نے حکمت و دانائی عطا کی ہے، انہوں نے کیا اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں بالترتیب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین اس کو نازل کیا سورہ لقمان کے اندر۔ پہلی نصیحت جو کی، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت جو کی، وہ پہلی نصیحت کیا ہے؟ اب اس پر غور کر لیں، وہ کیا ہے کہ میرے پیارے بیٹے لگتے جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی آدمی کو اللہ رب العالمین کے برابر مت کرنا، یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ ٹیک دینا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرنا، تصرفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس کے اسماء صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے افعال میں اللہ رب العالمین کے علم کے اندر کسی کو اس کا برابر اور شریک مت ٹھہرانا۔ ان الشرک ظلم عظیم، اللہ نے کہا یقیناً بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کو، ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ نہ رکھ کے کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ لیکن اس شرک کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم ظلم قرار دیا۔ ایک تو ظلم عام ظلم ہوتا ہے، اور ایک عظیم بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، کیونکہ شرک کے اندر ہوتا یہ ہے جو حق اللہ رب العالمین کا ہے وہ حق ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ یہ بہت ہی اتنا بڑا ظلم کہ اس سے بڑا ظلم کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت لقمان علیہ الرحمہ کون ہے؟ اللہ نے جنہوں حکمت و دانائی عطا کی ہے۔ کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ ان کا بیٹا اسلام چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین حکمت عطا کر دے وہ اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتا ہے کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، یعنی شرک مت کرنا، کفر مت کرنا، توحید پر جمے رہنا، کیسی پریشانی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، توحید کو مت چھوڑنا۔ اب ہم دیکھیں اپنے آپ کو، کیا ہم اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے کیا انہیں ہم شرک سے آگاہ کرتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو معاہد ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم راہ راست پر ہیں، اب ہمیں کیا ہوگا یا ہماری اولاد نے کیا ہوگا؟ میرے ایمان والے بھائیوں، بہت سارے واقعات انبیاء علیہ الرحمہ کے قرآن مجید کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی ہے، اور ان کے بیٹے کے بارے میں آپ پورا واقعہ پڑھ لیجئے کہ جب ان کی نوح کی قوم نافرمانی کرتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، نوح کا بیٹا کہتا ہے میں کسی اونچ جگہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہتے بیٹا آ جا کشتی میں، کہا میں ٹیلے پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ لمبا واقعہ آپ نے اختصار سے پیش کر دیا، لیکن دیکھیے جب نوح نے اپنے رب سے کہا اللہ یہ تیرا وعدہ ہے کہ تیری ذریت کو میں کبھی ہلاک نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اے نوح یہ تیری ذریت سے نہیں، کیونکہ اسلام پر نہیں ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم اسلام پر ہے، ہم دین حق پر ہے، ہم صحیح راستے پر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری اولاد بھی صحیح راستے پہ چلے۔ ہو سکتا ہے بعد میں چل کر ایسے حالات بن جائے، ایسا وقت آ جائے کہ بعد میں چل کر اولاد کے اندر ارتداد اور کفر اور ضلالت اور شرک کے راستے اس کو ملنے لگ جائے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے ایسے شرک سے، گمراہی سے، ضلالت سے، ارتداد سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اولاد کی حفاظت فرمائے۔ تو آج دیکھیے اتنے سارے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہر آئے دن سوشل میڈیا پر یہ خبر آتی ہے، ہر آئے دن کہ فلاں لڑکی نے فلاں مسلم کے ساتھ، مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی رچا لی، فلاں لڑکی نے فلاں کے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کورٹ کے اندر شادی کر لی اور وہ غیر مسلم ہو گئی۔
یہ سارے واقعات ہر آئے دن آتے جا رہے ہیں، اور غیر مسلمین کا کیا فنڈا ہے اللہ جانتا ہے، اور کسی کا فریب اور مکر کچھ بھی ہو، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں؟ اس پہلے پوائنٹ پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کے اس پوائنٹ کو اور اس بات کو قرآن مجید کے اندر نازل کر کے ہمیں کیا بتلانا چاہا؟ یہ نہیں کہ بس سن لے اور ختم نہیں، بلکہ ہمیں عبرت اس سے ملتی ہے۔ دوسری نصیحت جس کا تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں، یہ حضرت لقمان کی ذاتی نصیحت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے قرآن مجید کے اندر کہ جہاں اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی عبودیت کا تذکرہ کرتا ہے، اور جہاں شرک سے روکتا ہے اس کے ہی فوراً بعد والدین کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہاں بھی ویسے ہی اللہ رب العالمین نے شرک کی قباحت بیان کرنے کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا اور تربیت ایک پہلو بتلایا کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اپنے اولاد کو نصیحت کرنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ والدین کے تعلق سے ان کے ذہن کے اندر اچھی اچھی باتیں ڈالا جائیں۔ یعنی باپ اپنی اس بچے کی ماں کے تعلق سے اس بیٹے کے ذہن میں اچھے خیالات ڈالے، یا ماں اب اس بچے کے باپ کے تعلق سے اس بچے کے ذہن میں اچھے خیالات ڈالے، کیونکہ کوئی اور آ کر تو یہ بات نہیں بتلائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقہ بتلا دیا ہے، ابھی بچہ ہے قرآن کو نہیں سمجھتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ اپنی ماں کی عظمت، ماں اپنے اس بچے کے باپ کی عظمت، دونوں ایک دوسرے کی عظمت اس بچے کے ذہن میں بٹھا دے، تاکہ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتلایا ہے کہ نصیحت اور تربیت کے پہلو کے اندر اللہ کے بعد دوسرا والدین کا خاص تذکرہ، اور والدین کا اس بچے کے ذہن کے اندر اس کی عظمت اور ان کی جو ان کا وقار ہے، ان کی اہمیت ہے، اور ان کے ساتھ کیسے معاملات کرنا ہے، وہ ساری چیزیں تاکہ بچہ سیکھ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسانوں کو وصیت کی ان کے والدین کے تعلق سے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس بچے کی ماں تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی ہے اور 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، 2 سال دودھ پلانے کی مدت تک وہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، پھر اللہ رب العالمین نے ایک بات فرمائی کہ یاد رکھو میرے ایمان والے بھائیو، أَنِ اشْكُرْ لِي، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر ابھارا، اور اس کے بعد والدین کا شکر ادا کرو۔ گویا معلوم ہوا اللہ کا شکر ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے بعد والدین کا شکر بھی ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ مختصر بتا کے آگے بات بڑھاتا ہوں۔ اللہ کا شکر اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا عبادت کے لیے، اس کی عبادت کر کے اس کا شکر بجا لایا جائے، اللہ کی فرما برداری کر کے اس کا شکر بجا لایا جائے، اللہ رب العالمین کو اپنا حقیقی خالق مان کر کے اس کے ہر بات پر آمنا و صدقنا کہہ کر کے اس کا شکر بجا لائے۔ اور والدین کا شکریہ کس طرح سے؟ صرف زبان سے نہیں، بلکہ انہوں نے جیسے بچپن میں ہماری پرورش کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو رحم فرما ہمارے والدین پر انہوں نے جیسے ہمارے بچپن میں تربیت فرمائی۔ تو ایک تو دعا کے ذریعے سے اور والدین کے فرمانبرداری کے ذریعے سے ان کی خدمت کر کے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس معاملے ان کا سپورٹ کر کے، یا پھر والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کر کے، اور جس کام میں اگر بھلائی نہیں ہے اس سے وہ روکتے ہیں، اس سے رک جائے۔ ہاں اگر جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں منافع ضرور ہے، اس میں فائدہ ہے، لیکن والدین اپنی سمجھ کے اعتبار سے اگر آپ کو روکتے ہیں تو آپ دنیاوی اعتبار سے اور انسانیت کے ناطے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ میں آئے تو صحابہ کرام کھجور کی دونوں ٹہنی مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ کو، نر کو مادہ ٹہنی کے اندر داخل کرتے تھے، تو یہ طریقہ رسول نے فرمایا کہ اس کو مت کیا کرو،
1 سال کھجوریں کم آئی تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کھجوریں ایسا ہمیں نہیں کیا تو بہت کم آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، یعنی دنیاوی معاملات کے اندر تم مجھ سے اگر جس چیز میں زیادہ سمجھتے ہو تو اس میں تمہارا اختیار ہے، اور اگر کوئی دینی معاملہ ہے تو اس کو تمہیں ماننا ہی ماننا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کے اندر آپ کو لگتا ہے نہیں اس میں فائدہ ہے، میں ہمارے والدین شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیونکہ اب ضروری نہیں ہے، کچھ والدین کو ایک نصیحت بھی ملتی ہے اس سے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں آپ صحیح راستے پر ہو، کبھی کبھی باپ اور والدین اڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہی کرنا ہے تم کو، جبکہ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے تب بھی۔ اور ایک بات مشہور ہے، وہ غلط بات ہے کہ والدین کی اگر نافرمانی کی جائے اور وہ بچے کے حق میں صحیح ہو تو نافرمانی کا بدلہ خراب آتا ہے، یہ غلط بات ہے، بلکہ اچھائی اور برائی کا تعلق تقدیر سے ہے، یہ والدین کی نافرمانی سے نہیں ہے، بلکہ جہاں پر آپ کا فائدہ ہے تو وہاں پر آپ ان کو سمجھائے، ان کے بعد اچھائی سے بات کرے کہ نہیں اس کے اندر یہ پروفٹ ہمارے لیے ہے، یہ فائدہ ہے، اس میں ہمیں کچھ اچھی چیز ملنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بات آ جائے، نہ بھی آئے تو آپ ان کے ساتھ حجت نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتے، بلکہ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ بات کریں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا ان کو تو آپ اپنا کام اللہ کے بھروسے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ تو والدین کا شکریہ ان کی فرمانبرداری کے ذریعے، ان کی خدمت کے ذریعے ادا کریں، تبھی جا کر کے ان کا شکر ادا ہوگا، ورنہ ان کا شکریہ آپ ادا کبھی نہیں کر سکتے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا تبھی ہوگا جب عام لوگوں کا شکر ادا کیا جائے گا۔ تو والدین کے لیے خصوصاً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو والدین کا شکر ادا کرنا خاص ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو گویا معلوم ہوا کہ اللہ کا شکر ادا بھی ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ حدیث کے اندر عام حکم یا اللہ نے خاص کر دیا ہے۔ آئیے اگلا پہلو دیکھتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ نے آگے فرمایا کہ شکر گزاری کے بعد آپ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا دنیا میں، اگر تم نے نہیں بھی اچھائی کی یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ نے کہا میری طرف ہی تمہاری پناہ گاہ ہے، یا میرے طرف تمہیں لوٹنا ہے، تم کو آنا ہے، یعنی اللہ کی طرف ہم کو جانا ہی جانا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ نے پھر آگے کہہ دیا اگر والدین شرک پر ابھارتے ہیں، کفر پر ابھارتے ہیں، نافرمانی پر ابھارتے ہیں کہ تمہیں فرما برداری نہیں کرنا ہے، تمہیں ایسا ہے، تو والدین اللہ رب العالمین کے فرما برداری سے روکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکتے ہیں، یا شرک کا راستہ دکھلاتے ہیں، حرام کاری کرواتے ہیں، جھوٹ بلواتے ہیں، چوری کرواتے ہیں، یا پھر ایسے حرام کام جسے اسلام نے آپ کو منع کیا ہے، اگر وہ کام والدین آپ سے جبرن کروائے ان کی بات نہ مانی جائے، تو اللہ نے فرمایا فلا تطعهما، ان کی اطاعت اس معاملے میں نہ کیا جائے۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی معاملات کے اندر دنیاوی اعتبار سے ان کی فرما برداری کرے، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے۔ ایک سوال آیا تھا میرے پاس، میں نے خطبہ دیا تھا اس سے پہلے والدین کے ساتھ اس سلوک کے اوپر، تو ایک ایسی باتیں آئی تھی کہ ہمارے والدین حق پر نہیں ہے، وہ ہم کو بد دعا دیا کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بہت غلط رویہ کرتے ہیں، تو سو ایک جواب ان کو دیا، تو وہ جواب آپ کو بھی دے دیا جائے یہاں پر کہ اگر والدین اسلام پر یا حق پر نہیں ہیں، آپ کے حق پر ہونے کی وجہ سے آپ کے والدین اگر آپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، تو ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حق پر اور ناحق پر ہے، ناحق کی بد دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ گھبرانے کی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ وہ ناحق پر ہے، آپ کو ناحق پہ لانا چاہتے ہیں، ان کی بات بھی آپ نہیں مانیں گے، بلکہ حق کی بات آپ کریں گے اور عزت کے ساتھ ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ڈانٹنا جھڑکنا کسی طور پر جائز نہیں ہے، سمجھایا جائے۔ آگے دیکھیے وَاتَّبِعْ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ دیکھیے یہ بہت جامع پہلو ہے،
تربیت اولاد کا انتہائی جامع پہلو، اگر اس کے ایک ایک پوائنٹ پر اس آیت میں غور کیا جائے تو بہت ہی بڑی بڑی باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے رکھتے جگر، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ دیکھیے اس کی تفسیر کا ایک ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ حضرت لقمان حکیم ان کے بیٹے نے پوچھا، اے ابا جان، اگر میں ایسی کہیں جگہ پر ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا، مجھے وہاں کوئی نہیں دیکھتا، کیا وہاں بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے؟ تو حضرت لقمان نے اسی جواب میں یہ بات کہی، امام شوکانی نے اس کو فتح القدیر میں نقل کیا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اے میرے پیارے بیٹے لگتے جگر، تو یہ پوچھتا ہے، تو یہ سوال کرتا ہے، اگر میں کہیں ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے، کیا پھر بھی وہاں اللہ مجھے دیکھ لیتا ہے؟ تو حضرت لقمان نے آگے فرمایا کہ اگر تو کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھتا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تو رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی یا برائی کرتا ہے، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، تو یاد رکھ لے اگر تو کہیں پتھر چٹان والی جگہ میں بھی ہو جائے، جنگل بیابان میں ہو، صحرا میں ہو، کہیں بھی ہو، أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں کہیں بھی چلا جا، ساتوں آسمان میں چھپ جائے، أَوْ فِي الْأَرْضِ، یا ساتوں زمین میں چھپ جائے، يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اللہ کہتا ہے کہ یأتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تیری اچھائی یا برائی جو تو نے چھپ کر کی ہوگی اسے قیامت دن پیش کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک باریک باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے تو کوئی برائی کرے گا نا تو میں تجھے اگر دیکھ لوں گا میں تجھے یہ سزا دوں گا، تیرے ساتھ ایسا ایسا کروں گا، تیرے ساتھ ویسا ویسا کر دوں گا، نہیں کہا، بلکہ اسے کہا اگر تو کوئی معاملہ کرتا ہے کہیں بھی چلا جا، چھپ جا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے قیامت دن ضرور پیش کر دے گا۔ اب بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ قیامت دن اسے ضرور پیش کر دے گا، تو وہ ضرور اس کی تربیت اچھی ہوگی اور برائی پر وہ کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ اگر برائی ہو بھی جائے گی، انسان ہونے کے ناطے انسان سے برائی ہو جاتی ہے تو وہ ضرور اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے گا اور استغفار کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے پاس اپنے آپ کو حاضر کر کے توبہ اللہ کر لے گا۔ محترم سامعین، پھر اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کے اگلی نصیحت کا تذکرہ فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دیا، کہا ہے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسری تربیت کا پہلو نماز قائم کر، اس کے بعد امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روک دے، یعنی دعوت و تبلیغ پر اسے بالکل تیار کرے، اس سے پہلے کے جو مراحل ہے اس کے سمجھایا جائے، اسے تربیت کی جائے، اسے کہا جائے خود تو عبادت کر، نماز پڑھ، پھر لوگ کو بھی تو نماز کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور فرمایا کہ تجھے جو تکلیف پہنچے اس میں صبر کر۔ کس چیز میں؟ دعوت و تبلیغ کے اندر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ ان ذلک من عزم الامور، اور تیرا صبر کرنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی بہت بڑی چیز ہے، تو صبر و تحمل کی اپنے اولاد کو آپ عادت ڈالیے، اپنے اولاد کے اندر وہ عادت آنی چاہیے کہ صبر و تحمل ان کے اندر ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑی تھوڑی بات میں جھگڑتے لڑتے اور خون اور بڑر تک کا معاملہ آ جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کے اندر یہ سکھلایا جاتا ہے کوئی چھیڑ تو مار دینا، کوئی یہ کر دے یہ کر دینا، نہیں، بلکہ تھوڑا صبر کا پہلو سے سکھلایا جائے کہ بہت جلد بازی نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر سے کام لے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو دیکھ کر کے اپنی تیوری نہ مت چڑھا، یعنی اپنے منہ کو مت بگاڑ، اپنے منہ کو ہٹ کون آ گیا ایسی بات نہ کرے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑوں کے سامنے پتہ نہیں کیسا منہ بناتے ہیں۔ کسی کے گھر پہ آج مہمان چلا جائے کوئی،
یا کوئی مہمان جاتا ہے تو ان کی اولاد کی تربیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول کیا ہے، کہ بچے ان مہمان کے پاس سلام کرنا چاہیے، اچھے سے پیش آنا چاہیے، تو وہاں منہ بسورتے ہیں، منہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے ساری چیزیں آپ کی مہمان کی غیر موجودگی میں کی ہوئی چیز کا بڑا عکس ہوتا ہے۔ آپ جو گھر میں باتیں کرتے ہیں کہ فلاں آدمی آ رہا ہے پتہ نہیں کیا یہ وہ سارا عکس اس کے بچے کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کا منہ تیوری چڑھانا اور منہ بگاڑنا ہوتا ہے۔ تو بچے کو آپ یہ بتلائیے کسی بڑے آدمی کو دیکھ کر یا کسی بھی انسان کے پاس اپنا منہ نہ بگاڑے، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی یہ وصف ہے کہ کسی مومن سے ملتا ہے وہ مسکرا کر ملتا ہے، تو مسکرانے کی عادت اس کے اندر ڈالیے۔ ہمیشہ اس کا چہرے پر ہنسی ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے، کسی بھی انسان سے ملتے اس کے اندر کوئی گھمنڈ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کر مت چلنا، اپنے تیوری مت چڑھانا، اور زمین میں چلتے ہوئے اکڑ کے مت چلنا، بڑے سنجیدے سے چلنا۔ تو کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی کا بیٹا کیوں نہ ہو، تو زمین پہ چلنا تو بالکل عاجزی کے ساتھ چلنا، ان کے سارے کے ساتھ چلنا۔ کبھی کسی کو احساس مت ہونے دینا کہ تیرا اندر میں اتنا غرور اور تکبر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ رب العالمین کبھی بھی گھمنڈ اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا اللہ کبھی بھی گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ بات کرتے ہوئے اپنے آواز کو تھوڑا پست رکھے، کم رکھے، یعنی زیادہ چلاہٹ میں نہ پڑے، زیادہ چلائے نہ، زیادہ بکواس نہ کرے، زیادہ زوروں سے نہ بولے، چاہے والدین کے ساتھ بات کرتا ہو، کسی اور کے ساتھ بات کر رہا ہو، یا کہیں بھی چلتے پھرتے کہیں بھی ہو، اپنی آواز کو درمیانہ رکھے، ذرا چیخ چلا کر بات نہ کی جائے بلکہ انسانیت کے ساتھ بات کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلایا جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھے۔ آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے کے اندر درمیان چال چلیں۔ وَاقْصِدْ مَشْيِكَ، جب انسان چلے تو چلنے میں تھوڑا درمیانہ چال چلے، ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل اکڑ کر ٹھپ 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 مار کے چلے یا بہت تیز تیز چلے، نہیں، تیز چلنے کے نقصان یہ گر سکتے ہیں، اور کبھی ایسا ہے کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو چلنے کے اندر درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے، اور گھمنڈ تکبر سے نہ چلے بلکہ بالکل عاجز ساتھ چلے اور آواز کو پست رکھے۔ اور فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ گدھے کی آواز سب سے بری اور بدتر آواز ہے، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھا بذات خود شریعت میں اس کی اہمیت کو مطلب ایسا نہیں کہ اس کی اہمیت گرا دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اور لقمان حکیم نے جو معاشرے کا ایک کلچر ہے اس کو بتلایا ہے کہ معاشرے میں گدھے کی آواز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ڈھینچی ڈھینچی کرتا ہے۔ اور ایک مفسرین نے بات لکھی ہے کہ گدھے کی آواز کو برے اس لیے کہا گیا کہ اس سے شیطان کی آواز وہ ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ گدھے کی آواز بہت مکروہ آواز ہوتی ہے، اور گدھے کی آواز سے انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، انسان اس کی آواز سے پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی آواز کو بڑے ناپسند قرار دی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو ان آیاتوں کے اندر ہمیں بتلایا گیا۔ ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث کا ایک ایک ٹکڑا اور ایک ایک جملہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر اور جامع ہے، جس سے ہمارے لیے کئی نصیحتیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحتیں فرمائی اور تربیت کا ایک پہلو بتلایا ہے۔ یہ تو حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو تربیت کی تھی، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نازل فرمایا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تربیت کا اسلوب تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام الا اعلمک بکلمات ینفعک اللہ بہن، کہ غلام، اے بچے، میں تجھے کچھ ایسی چیزیں بتلاتا ہوں، تجھے کچھ چیزیں سکھلاتا ہوں کہ جو تجھے نفع پہنچائے گی، ایسے کلمات جو تجھے نفع دیں گے، تجھے فائدہ دیں گے، ایسے کلمات میں تجھے سکھلاتا ہوں، بتلاتا ہوں۔ انداز دیکھیے، آپ کسی منصب پر ہو، آپ بڑے ہیں، اپنے چھوٹوں کو سمجھا سکتے ہیں اور ان کی تربیت کر سکتے ہیں، اور ان کو آپ بڑے ہی پیار بھرے انداز میں میرے بیٹے پیارے لگتے جگر ادھر آ جا،
میں تجھے کچھ باتیں سکھلاتا ہوں، کچھ بتلا دوں تاکہ تجھے فائدہ پہنچ جائے، تجھے کچھ فائدہ آگے چل کے تجھے کام آ جائے، تو بچوں کو پیار بھرے انداز میں بلا کر کے سمجھایا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتلائیے، میں سننے تیار ہوں۔ وہ تربیت کا اسلوب دیکھیے اور آگے تربیت دیکھیے کیا کی، کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ دیکھیے بچوں کے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی جا رہی ہے، اس دنیا کے اندر روئے زمین پر تیری حفاظت کرنے والا نہ تیرا باپ نہ تیری ماں ہے۔ ایک تصور بن چکا ہے کہ ماں باپ حفاظت کر سکتے ہیں، نہیں، وہ صرف آپ پر نگاہ رکھ سکتے ہیں اور ماں باپ آپ کی تربیت کر سکتے ہیں، آپ کو کسی حادثے سے ظاہراً بچا سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس باغ کی حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ کی، اس کے بیٹے کی حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اس ماں کی حفاظت، جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے بس میں نہیں تھا اس کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر کے اس کی حفاظت فرمائی۔ ولادت کے وقت اس بچے کی اور اس ماں کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، گویا حفاظت کرنے کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، لیکن کب؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کے بارے میں شارحین نے لکھا کہ اللہ کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کو اپنایا جائے، اس کے دین کے لیے مدد کیا، اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دے، اس کے دین کی حفاظت کرے، اس کے قرآن کو یاد کرے، قرآن کی حفاظت کرے، شریعت کی حفاظت کرے، اور لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی دعوت کو پیش کرنا، یہ بھی اس کے دین کی حفاظت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارا ذمہ لیتا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو آپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہو، سب سے پہلا پہلو کہ اسے یہ کہیے کہ تیری حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن کب؟ جب تو اللہ رب العالمین کی حفاظت کرے گا، یعنی اس کے دین کو مانے گا، صحیح طور اس کے دین پر چلے گا۔ جب اس کو یہ بات بتلا دی جائے تو وہ شرک کیسے کر سکتا ہے، وہ مرتد کیسے ہو سکتا ہے، چاہے لڑکی اور لڑکا ہو، اور اس کی تربیت اس انداز میں کیا جائے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آگے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو جہاں بھی کہیں رہ، اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے، جو جہاں بھی کہیں رہے اس کے قانون، اللہ رب العالمین کے قوانین کی پاسداری کر، اللہ رب العالمین کی شریعت کی پاسداری کر۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کے ایک ایک قانون کو مانتے چل، اس کے قانون کو نافرمانی مت کر اور حد سے تجاوز مت کر۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنے سے تو بچ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اور اگلا پوائنٹ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنے کی بات آئے تو اللہ سے سوال کر۔ آج دیکھیے کتنے نوجوان حکومت سے مانگتے ہیں، فلاں انسان کے پاس اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں پر اپنے سر کو ٹیک دیتے ہیں۔ اس کورونا کال میں جب پوری دنیا پریشان ہے تو نہ جانے لوگ کہاں کہاں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا کہ اپنے اولاد کو یہ بات سکھلا دے، تربیت کر دے کہ جب تجھے کچھ مانگنے کی ضرورت پڑ جائے نا، اللہ کے پاس خالی ہاتھ اٹھا دینا۔ رب تو کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے وہ اللہ بالکل قریب ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ بالکل قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، وہ میری بات تو مان لے، مجھ پر ایمان تو لے آئے، لعلہم یرشدون، تاکہ میں ان کی رہنمائی اور ہدایت کر دوں، ان کو سیدھا راستہ بتلا دوں۔ آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں ان کی بات کو سننے تیار ہوں، لیکن ایمان لائے اور میری بات تو مانے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سوال کی ضرورت پیش آئے تو سوال کس سے کرے، اللہ رب العالمین سے سوال کرے۔ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگلا جملہ دیکھیے، تربیت کا پہلو کہ جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرے، کسی اور کے پاس نہ جائے، کسی اور کے پاس نہ جائے، کہیں نہ جائے، بلکہ کوئی پریشانی آ جائے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اللہ کے پاس اپنے ہاتھ کو اٹھا دینا اور اللہ سے کہہ دینا، یا اللہ میں فلاں پریشانی میں ہوں، یا اللہ تو میری پریشانی کو دور کر دے۔
अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को सुनने वाला और उसकी परेशानी को दूर करने वाला। इलाहुम अल्लाह, अल्लाह की ज़ात है। एक वाक़या बड़ा मशहूर है, वक्त नहीं है कि उसको बयान किया जाए, लेकिन इस आयत के पस मंज़र बहुत मशहूर एक वाक़या है। तो मदद की ज़रूरत पेश आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने आप को पेश कर दो, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेगा। कैसी मदद हो, रोज़गार के एतबार से हो, या फिर आपकी दुनियावी एतबार से हो, या फिर आपके किसी भी नाहिए से आप डिप्रेशन के शिकार हो जाए, तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाथ फैला देना, अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। रात को उठ जाना, तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह आखिरी आसमान पे आता है और पुकार लगाता है, कोई बंदा मुझसे मांगने वाला मांग के देखे, कोई मुझसे इस्तिग़फ़ार करे, मैं उसका इस्तिग़फ़ार, उसकी तौबा कबूल करूँगा, कोई मुझसे मांगे मैं देने तैयार हूँ। अल्लाह आखिरी आसमान पर आकर के ये नदा लगाता है, उस वक्त उठ जाए, बेदार हो जाए, जब पूरी दुनिया सो रही हो, उठ करके अल्लाह से एक मरतबा खाली कह देना, या अल्लाह मुझे मेरी मदद फरमा दे, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। देखिए, आपकी मदद मांगने के बाद कभी ऐसा भी हो सकता है कि फौरन कबूल ना हो, बाद में ज़रूर आपका मामला हल होगा। अल्लाह कभी कोई बंदों को आजमाना चाहता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक बंदों को आजमाता है कि मेरा बंदा कितना बर्दाश्त करता है। देखिए, इस कोरोना काल के अंदर 1.5 साल हो चुका है, लेकिन कितने अल्लाह के बंदे जो बड़े ही अल्लाह पर भरोसा किए हुए आजमाइश में मुब्तला होने के बावजूद भी कभी हाय वाविला नहीं करते, बल्कि अल्लाह के वास्ते सारी परेशानी झेल रहे हैं, सारी परेशानी बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के खातिर वो सारी परेशानियों को झेल रहे हैं। अल्लाह मजीद उनको क़ुव्वत अता फरमाए। तो ऐसा नहीं कि फौरन कभी कबूल हो जाए, कभी नहीं भी हो, लेकिन बाद में ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी मदद ज़रूर करता है। आगे जुमला देखिए, बहुत ही जामे जुमला, वअलम अन्नल उम्मह, जान लो। देखिए यहाँ एक बार फिर मुखातब वअलम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जान लो, सीख लो। ये हमसे भी कहा जा रहा है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से नहीं, बल्कि हमसे भी कहा जा रहा है कि सीख लो, जान लो। अन्नल उम्मह लौ इज्तमअत अला अन यनफ़उका बिशैइन, कि अगर पूरी उम्मत मिल करके, जमा होकर के कोई नुकसान, कोई नफ़ा पहुँचाना चाहे तो नफ़ा नहीं पहुँचा सकते। लम यनफ़उका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, उतना ही नफ़ा पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ है। इस बात को याद कर लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। आज इस दौर के अंदर आज इतने मुसलमान परेशान हो रहे हैं, वो इस बात को नोट कर ले जो आगे की हदीस का जुमला आने वाला है। इस हदीस का देखिए, पूरी उम्मत मिल करके, पूरी कौम मिल करके आपको नफ़ा पहुंचाना चाहे, कुछ भी नहीं नफ़ा पहुंचा सकते सिवाय उतना ही जितना अल्लाह ने आपके लिए लिख रखा है। आज हम तरह तरह की गुहार लगाते हैं और नफ़ा देने का मालिक अल्लाह ताला है, तो नफ़ा की मांग भी अल्लाह से किया जाए। आज गवर्नमेंट साहब बड़ी ताकत मांगते हैं, नफ़ा की बात करते हैं, वो कभी नफ़ा नहीं दे सकती है, क्योंकि वो हमारे से इंसान है, वो क्या देगा? उसकी हुकूमत देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बादशाह देने वाला भी वो है, हुक्मरानी छीनने वाला भी वो है, इज्जत देने वाला वो है, ज़िल्लत देने वाला वो है। तो वो क्या हमको नफ़ा पहुँचाएंगे? तो नफ़ा कोई नहीं पहुँचा सकता सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के। अल्लाह जितना नफ़ा हमें उम्मत से पहुँचवाना चाहता है उतना नफ़ा ही हमें दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। आगे जुमला देखिए, आज एक बात कही जाती है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, फला ये करना चाहता है, फला गिरोह, फला 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 आरएसएस, हिंदू तत्व वगैरह वगैरह, इतने नाम हमारे मुसलमानों की जुबान पे चढ़े हुए हैं और सोशल मीडिया पे इसी को फॉरवर्ड किया जाता है। आपको पता है, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे असलाफ सहाबा कराम की ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा ऐसा वाक़या आया कि बदर की जंग के बाद सहाबा कराम से कहा गया कि आप लोग क्या कर रहे हो? कुफ्फार और मुशरिकीन अपनी ताकत तैयार कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आपको पता है, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात आई थी कि वो लोग आपके खिलाफ बिल्कुल तैयार है, तो क्या जवाब दिया था सहाबा किराम, पता है आपको? अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, यकीनन बेशक उन लोगों ने कहा सहाबा कराम से, यकीनन बेशक लोग तुम्हारे लिए ताकत जमा कर रहे हैं। तो सहाबा कराम ने कहा फ़ख़्शौहुम, सहाबा कराम से कहा उनसे डर जाओ, खौफ खा लो। तो उन्होंने क्या कहा?
فزادہم ایمانا، اللہ نے نقل کیا کہ ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو گئی، ان کے ایمان اور بڑھ گئے، اور کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لوگوں نے کہا اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے بہترین کارساز وکیل ہے۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ صحابہ کرام سے جب ڈرایا گیا، صحابہ کرام نے کہ ایمان میں زیادتی ہو گئی، اور انہوں نے جو جملہ کہا اس جملے کو آپ بھی کہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس جملے کو ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیے، اور ہر حال میں اس جملے کو آپ بار 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 بولتے رہیے، بار بار پڑھتے رہیے۔ یہ جملہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ، بہت ہی فائدہ مند ہے، اور ہمارے ایمان کو زیادہ کرنے والا، اور ہمارے لیے بالکل آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ حالات صحابہ کرام کی زندگی سے بھی خطرناک حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں گروہ آپ کے لیے یہ تیاری کر رہی، وہ تیاری کر رہی ہے۔ حدیث سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر پوری امت جمع ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، پوری امت، پوری قوم مل کر کے سب جمع ہو جائے، تمہیں جمع ہو کر نقصان پہنچانا چاہے نا، تو ایک بات یاد رکھ لینا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لم يضرك الا بشيء قد كتب الله عليك، کہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہیں لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی گروہ اگر ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آ رہا ہے، ساری تیاری کر رہا ہے، لیکن ہمیں اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ کہ ہم نے اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں؟ یہ حدیث کا جملہ، حدیث کا ٹکڑا بتلاتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالی ہمیں جتنا نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی۔ آگے دیکھیے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہا اقلام اٹھا لیے گئے، یعنی تقدیر لکھی گئی، وجفت الصحف صحیفے خوش ہو گئے، یعنی تقدیر بالکل لکھی جا چکی ہے، اب تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بات بھی اپنے اولاد کو ہمیں سکھلانا چاہیے، بتلانا چاہیے، اور اس سے پہلے حدیث تو ہمیں خصوصاً آج بتلانا چاہیے کہ ہمیں اپنے اولاد کی چھوٹے سے گھر کے اندر ہمیں ایسی بات نہ کر کے ایسی بات کرنی چاہیے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، مگر اللہ نے جتنا نقصان لکھا اتنا نقصان ہوگا۔ آگے جملہ دیکھیے، بہت جامع ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کوئی چیز اللہ دینا چاہتا ہے، یا تمہیں جو کچھ پہنچ رہی ہے تمہارے اللہ نے دے رکھی ہے یا دینا چاہتا ہے، تو تم سے وہ خطا نہیں کرے گی، اور جو تم سے جانے والی ہے وہ تمہارے پاس آ نہیں سکتی ہے۔ تو ہمارا رونا کس بات پر؟ ہم اتنا پریشان اسی چیز کو لے کر ہے کہ اتنی محنت کرتا ہوں، نہیں آتا، نہیں ملتا، رونا نہیں ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہمیں کوشش کرنا، محنت کرنا ہمارا کام ہے، اللہ نے ہمارے جو لکھ رکھا ہے وہ ہمیں ضرور مل کے رہے گا۔ آگے دیکھیے، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ مدد، دیکھیے بہت جامع بات کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچے کو سکھلائی اپنے اولاد کو کہ اے عبداللہ ابن عباس سیکھ لو، تربیت پالو آپ اپنے اولاد سے، اے بچے سن سیکھ، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے نصیحت ہے، تربیت ہے کہ صبر نصرت کے ساتھ، نصرت صبر کے ساتھ ہے، مدد اللہ رب العالمین ضرور آئے گی، لیکن صبر کے ساتھ، یعنی صبر کے بعد آئے گی۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی بات کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، 1.5 سال ہو گیا ابھی ہم پریشان، رونا دھونا شروع، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا۔ یہ صبر کیجئے، انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اور حالات بہت ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے بہتر حالات ہو جائیں گے، اور اس سے کئی گنا زیادہ اچھے حالات ہمارے پر آئیں گے انشاءاللہ، اس کی امید ہم اللہ رب العالمین سے ضرور کرتے ہیں۔ تو صبر کے بعد ہمارے لیے اللہ کی نصرت آتی ہے۔ آگے دیکھیے، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، تکلیف اور پریشانی کے بعد ہمارے لیے آسانی آسانی ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہونے دے، اگر ہم غریبی میں ہیں تو ضرور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے اچھے دن بھی لائے گا، اور ہمارے پاس مال کی فراوانی بھی ہوگی۔ اگر ہم کسی ایسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں جو مصیبت ہم خود دور تو نہیں کر سکتے، اللہ ضرور اس کو دور کرے گا، لیکن کب؟ اس کے کچھ وقت کے بعد، کچھ مرحلہ چاہیے، کچھ وقت چاہیے، ضرور ہمارے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً بے شک آسانی پریشانی کے ساتھ ہے، یعنی پریشانی کے بعد آسانی آسانی ہے۔
ان مع العسر یسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مخاطب کرتے کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تھوڑی تکلیف ہے، اس کے بعد آسانی آسانی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی یہ دعوت دی گئی، تو آسانی پریشانی کے بعد ہی آتی ہے۔ ایک مقولہ کہا جاتا ہے الراحۃ بعد التعب، کہ راحت اور سکون تکلیف کے بعد ہی ہے۔ راحت اور سکون تکلیف کے بعد ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان جب سکون میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز کتنی بھی اچھی نعمت مل جائے وہ کبھی بھی اس کی قدر نہیں کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ انسان جب بڑی پریشانی میں ہو، بڑی تکلیف میں ہو، بڑی مشکل میں ہو، بڑی دقت میں ہو، بڑی پریشانی میں ہو، اس کے بعد جب اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے۔ راحت بعد آتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ راحت تکلیف کے بعد ہے، پریشانی کے بعد ہے۔ وہ اس کو ہم اس مقولے کو اس کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں، محاورے کو ہم جیسے جیسے وقت ہوگا، جیسے حالات ہوں گے وہ ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے چند تربیت کے پہلو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت لقمان حکیم کے جو پہلو ہمیں بتلائے، اس کے روشنی میں آپ کے سامنے ایک لمبا خطاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اولاد کی صحیح طور پر تربیت توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام والدین کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نوجوانوں کو شرک و گمراہی سے محفوظ کر لے۔ یا اللہ نوجوان لڑکیوں کو ارتداد سے اللہ محفوظ کر لے۔ یا اللہ جو مرتد ہو چکے، اللہ کفر میں جا چکے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ اللہ وہ واپس اسلام میں آ جائے۔ یا اللہ ان کے والدین کے دل میں ان کے لیے محبت بٹھا دے۔ آج کل کی ایک بات بتا دوں، میں والدین سے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری لڑکیاں نادانی میں اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو گئی ہے، لیکن بہت ساری لڑکیاں واپس آنا چاہتی ہے لیکن ان کے والدین اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ آپ کی کوتاہی ہے، آپ کی غلطی ہے۔ اسلام سے مرتد ہوئی ہے لیکن اس کو واپس اسلام میں آنے کا چانس ہے، لیکن آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، اور اسلام مرنے سے پہلے اگر وہ اسلام دوبارہ قبول کرتی ہے تو وہ مسلمانوں میں اس کا داخل کر لی جائے گی، وہ مسلمان شمار کی جائے گی۔ ہاں وہ معاملہ اسلامی قانون کا الگ ہے کہ جہاں پر مرتد کو اسلام میں بالکل رجم کر دینا ہے، جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اگر وہ عورت اسلام سے ہٹ گئی ہے یا لڑکا مرتد ہو گیا ہے، وہ اسلام میں دوبارہ آنا چاہتا ہے تو والدین اپنی ضد پر نہ رہے، انا پر نہ رہے۔ آپ کے اولاد ہے، آپ اس کو اسلام میں آنے دیں، آپ اپنے ساتھ رکھے نہ رکھے دو نمبر کی چیز ہے، یہ بات کی بات ہے، اس کو اسلام سے آپ نہیں روک سکتے، آپ کو اختیار روکنے کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور بیٹھنے قبول فرمائے، ہم اخلاص کے ساتھ ایسے کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے کام کے اندر یا اللہ تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے توفیق عطا فرما، آمین۔ آج کے اس پروگرام میں آپ تمام کی شرکت ہمارے لیے بہت ہی قابل فخر ہے، اور آپ تمام حضرات کا شریک ہونا، یہ اس بات پر میں آپ تمام کا مکتبہ احمدیہ سامرود کی جانب سے اور آج کے صدر مجلس کی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام کے بیٹھنے قبول فرمائے، سننے قبول فرمائے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس پورے پروگرام کو چلانے والے الحمدللہ علماء کرام کی ٹیم ہے، جو ہم 3 بھائی اور ہمارے والد محترم اور چاروں الحمدللہ عالم دین اور اچھے ادارے سے فارغ، اور الحمدللہ دین کو کے آگے بڑھانے میں، دین کو مزید لوگوں تک پھیلانے میں انشاءاللہ آپ تمام بھی ہمارا سپورٹ کریں۔ اور یہ سوشل میڈیا یہ آج کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ زمینی طور پر بھی کام کرتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے نوجوان اور بہت سارے غیر مسلمین یا جو بھی ہو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ان تک بات پہنچانے کا ایک ہی ذریعہ جو سب سے اہم اور سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے الحمدللہ بہت سارے لوگوں تک باتیں پہنچ جاتی ہے۔ تو جتنے بھی علماء کرام ہیں، اگر ان کے اندر صلاحیت ہے یہ کام کرنے کی، تو وہ اس سے جڑ کر کے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے کام قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔